لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے. لبیک اللہم لبیک. قریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھچے چلے آتے ہیں. حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل، بالغ اور صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے. سفر حج کی تیاری. حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ دیگر سامان ضرورت میں مردوں کے لیے 2 احرام، ایک احرام کے بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے. خواتین کے لیے 2 عدد عبایا، بمے سکارف، آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں. روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا، حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ اور ادویات وغیرہ رکھے جا سکیں، اضافی نظر کی اینک، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر جرمانہ ہو سکتا ہے. سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، خشک خوراک مثلا چنے، بسکٹ وغیرہ. ممنوعہ اشیاء. سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات مثلا چرس، افیون، ہیروئن ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے. لہذا عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں. طبی معائنہ اور ویکسینیشن. متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں. پولیو ویکسین اور گردن توڑ بخار سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوا کر ویکسینیشن کارڈ میں اس کا اندراج لازمی. مشکل اور جسمانی مشقت والی عبادت ہے، لہذا روزانہ پیدل چلنے کی مشق کریں. عبادت میں یکسوئی کے لیے کم اور سادہ غذا کی عادت ڈالیں. شناخت. تمام عازمین حج اپنے سوٹ کیس یا بیگ پر شناخت کے لیے اپنا نام، پاسپورٹ، فون، بلڈنگ اور مکتب کے نمبر واضح انداز میں لکھیں اور بیگ کے اندر بھی کسی چٹ پر لکھ کر رکھیں تاکہ گمشدہ سامان ملنے کی صورت میں شعبہ گمشدگی و بازیابی آپ سے رابطہ کر سکے. تمام مرد اپنے احرام پر اور خواتین اسکارف پر شناخت کے لیے پاکستانی پرچم کا سٹیکر چسپاں کریں، جو کہ متعلقہ حاجی کیمپوں سے عازمین حج کو مفت مہیا کیا جاتا ہے. خواتین سعودی عرب میں قیام کے دوران عبایا لازمی پہنے، کانچ کی چوڑیاں اور اونچی ہیل والے جوتے ساتھ لے کر مت جائیں. تمام عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے مکتب کے کارڈ اور شناختی لاکٹ ہر وقت پہنے رکھیں، یہ آپ کے پاسپورٹ کا نعم البدل ہیں. راستہ بھولنے کی صورت میں معاونین حجاج ان کی مدد سے آپ کی درست رہنمائی کر سکیں گے. احرام باندھنے سے پہلے
احرام باندھنے سے قبل ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا اور غسل کرنا سنت ہے۔ ممکن ہو تو بدن پر خوشبو لگائیں۔ مردوں کا احرام صرف 2 سادہ چادریں ہیں، ایک تہبند کی طرح ناف سے اوپر باندھ کر لٹکا لیں، مضبوطی کے لیے بیلٹ بھی باندھ لیں اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں۔ خواتین کا احرام عام لباس کے اوپر عبایا اور سکارف ہے جس سے سر کے بال بھی ڈھکے ہوئے ہوں، صرف ہاتھ اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل برائے احرام ادا کریں اور عمرے کی نیت کرتے ہوئے خواتین دھیمی آواز میں جبکہ مرد اونچی آواز میں 3 بار تلبیہ پکاریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ پکارنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی، مثلا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، درخت، گھاس، پودے کاٹنا، جو وغیرہ مارنا، ناخن یا جسم کے بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال، ازدواجی تعلقات، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا اور ٹوپی وغیرہ پہننا، بند جوتے اور موزے پہننا وغیرہ، یہ سب کام حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے اور کفارے کے لیے بعض صورتوں میں بدنہ یا صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانگی۔ سرکاری اسکیم کے تحت روانہ ہونے والے عازمین حج وزارت مذہبی امور کی ہدایات کے مطابق یا اپنی پرواز کی روانگی سے کم از کم 4 گھنٹے قبل اپنے گھر سے براہ راست ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ جو عازمین حج اپنے متعلقہ حاجی کیمپ میں مقیم ہوں ان کے لیے ایئرپورٹ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا۔ اگرچہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں احرام باندھنے کی سہولت موجود ہوتی ہے، تاہم رش سے بچنے کے لیے جدہ روانہ ہونے والے عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں یا حاجی کیمپوں سے ہی احرام باندھ کر ایئرپورٹ پہنچیں، تاہم احرام کی نیت اور 2 نفل گھر یا ایئرپورٹ جہاں آسانی میسر ہو پڑھ لے۔ براہ راست مدینہ منورہ پرواز والے عازمین حج سادہ کپڑوں میں ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مدینہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے۔ چیکنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر اپنا سامان جمع کروا کر ٹیگ اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں۔ ایمبارکیشن سٹیکرز اور شناختی ٹیگ کا دوسرا حصہ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو سعودی ایئرپورٹ سے سامان نہیں ملے گا۔ اب آپ اپنے دستی سامان کے ہمراہ امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اگر ابھی تک احرام کی نیت نہیں کی تو یہاں موجود مسجد میں 2 نوافل ادا کر کے احرام کی نیت کر لیں، کیونکہ جہاز میں وضو کرنا یا احرام تبدیل کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ جب جہاز میں جانے کا اعلان ہو تو قطار بنا کر جہاز کی جانب روانہ ہو۔ جہاز میں اپنی سیٹ کے اوپر موجود خانے میں اپنا دستی بیگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھیں اور عملے کی ہدایات کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ دوران پرواز ذکر، اذکار اور تلبیہ پکارتے رہیں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی آپ سب سے پہلے سعودی امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچیں گے۔ یہاں سعودی حکام آپ کے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد داخلے کی مہر لگائیں گے۔ اس عمل میں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے آپ ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔
سعودی حکام کی رہنمائی میں یہیں سے آپ کو اپنا سامان ملے گا جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس سال کے بیرون حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنا سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو سعودی کسٹمز کے عملے سے واسطہ پڑے گا۔ سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹمز کے عملے کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ گزارش ہے کہ آپ کا سامان آ گیا، سامان چیک کر لیں۔ اگر آپ کا سامان آ گیا تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنا سامان پورے کر لیں۔ اس ہال سے باہر نکلنے پر سبز جیکٹ اور ٹوپی پہنے پاکستان حج مشن کے معاورین آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو بسوں کی انتظار گاہ تک پہنچائیں گے۔ تمام بسیں پرواز، مکتب اور بلڈنگ کی ترتیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی، لہذا اپنی باری کا انتظار کریں اور ان تمام مراحل کو صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے طے کریں۔ قطار بنا کر بسوں میں سوار ہوں اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ کا سامان بھی اسی بس میں لوڈ کر دیا گیا ہے۔ بسوں میں سوار ہوتے وقت ہمیشہ خواتین اور بزرگ عازمین حج کو ترجیح دیں۔ سعودی تعلیمات کے مطابق خواتین اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں کی الاٹمنٹ گروپوں کی بنیاد پر پاکستان سے ہی کر دی جاتی ہے، جس کی تبدیلی سعودی عرب میں ناممکن ہے۔ رہائش گاہوں پر موجود معاورین آپ کی مختص رہائش پر پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے عبادت کو لطف نہیں آئے گا۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنے بلڈنگ اور علاقے کا نام، پتہ، فون نمبر لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ حرم میں داخل ہوتے وقت گیٹ کا نام اور نمبر یاد رکھیں۔ پہلا عمرہ۔ عمرے کے دو فرائض ہیں، احرام باندھ کر نیت کرنا اور تلبیہ پکارنا اور طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عمرے کے 2 واجبات تھے، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں آئیں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے۔ یہاں تلبیہ پکارنا بند کر دیں۔ مرد احرام کی اوپر والی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں، یوں ان کا دایاں کندھا کھلا ہو جائے گا۔ اسے استوا کہا جاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے چوم لیں، اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف شروع کریں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا سنت ہے۔ نیت طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہو تو جو بھی دل میں آئے مانگیں، جس زبان میں جی چاہے مانگیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیٹ میں ادا کریں گے۔
اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ مطاف کے چاروں طرف ٹھنڈے اور سادہ زمزم کے نلکے اور کولر لگے ہوئے ہیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر جی بھر کے زمزم پیئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگائے گئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگے جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ تک پہنچ کر آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رو ہو کر خوب دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چوٹیاں پکڑ کر انگلی کے ایک پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی۔ ایک دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ احرام سے باہر آنے کا وقت ہے۔ یوں آپ کا فرض عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ بعد میں آپ نفلی عمرے یا طواف کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھنا لازم ہے۔ سفری سہولتیں۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشنڈ بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش گاہ بس اسٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی پرچم والی ٹوپی اور سبز جیکٹ پہنے معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ گورنمنٹ اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانے، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ اب چونکہ سعودی حکومت کی ہدایت کے مطابق تمام سرکاری حجاج کو کھانا ان کی رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا، اس مقصد کے لیے وقت پر ڈائننگ ہال آئیں اور یہی کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں۔ دوسرے عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں اور اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے کا ذائقہ اکثریت کے معیار کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، تاہم انفرادی سطح کی پسند ناپسند پر صبر و تحمل سے کام لیں اور معاونین حجاج سے تعاون کریں۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسم درد کی شکایت عام ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور پاکستان حج مشن نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا اسپتال قائم کیا جاتا ہے، جہاں ایکس رے، ٹیسٹوں اور آپریشن تک کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا
تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلے۔ حج کی تیاری اور روانگی۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ 1 احرام باندھ کر حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پکارنا، 2 9 ذی الحج کو وقوف عرفات، اور 3 طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں، کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ 1 وقوف مزدلفہ، 2 رمی، 3 قربانی، 4 حلق یا قصر، 5 سعی اور 6 طواف وداع۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج کو ختم ہوتا ہے۔ حج پر روانہ ہونے سے قبل احرام اور نہایت کم وزن بیگ تیار رکھیے، کیونکہ 8 ذی الحج یا 7 کی رات کو آپ اپنی رہائش سے احرام باندھ کر اور حج کی نیت کر کے مینا روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار آپ کو روانگی کے وقت سے پہلے آگاہ کر دیں گے اور مینا میں قیام کے لیے مینا کارڈ بھی دیں گے۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا ضروری ہے۔ آپ کی بلڈنگ سے مکتب کی بسیں آپ کو مینا پہنچائیں گی۔ کسی مسئلے کی صورت میں آپ بلڈنگ میں موجود معاونین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مینا 8 ذی الحج کو آپ مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ مینا عزیزیہ سے نزدیک ہی خیموں کا ایک شہر ہے جو صرف حج کے دنوں میں آباد ہوتا ہے۔ یہ 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ مینا میں محدود جگہ کے پیش نظر حجاج کرام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہاں خندہ پیشانی سے دوسرے حجاج کا خیال کرتے ہوئے قیام کریں۔ کھانے پینے کی احتیاط کریں، کم اور سادہ غذا کا استعمال کریں۔ مینا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔ مینا سے مسجد حرام تک مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیدل راستہ تقریباً 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ حج کے دنوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کے مہنگے کرائے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث مینا سے حرم جانے آنے کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے۔ مینا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں جو بالترتیب تقریباً 4 اور 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ ان کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشائل ٹرین چلتی ہے۔ زیادہ تر پاکستانی حجاج اس ٹرین کے ذریعے جبکہ کچھ بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ مشائل ٹرین کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین تک پہنچنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں اور ٹرین پر سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں۔ رات مینا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذی الحج کی فجر مینا میں ادا کر کے طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ وقوف عرفات۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ مسجد نمرہ میں موجود حجاج خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ مسجد نمرہ نہ پہنچ سکیں وہ اپنے خیموں میں ہی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے ہیں۔ یہ دن گناہوں اور خطا کی معافی کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔
غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حاجی مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایات کے مطابق دیے گئے وقت پر ہی روانہ ہوں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچا جا سکے۔ وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں اور رات یہی قیام اور آرام کرتے ہیں، کیونکہ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوتا ہے۔ حجاج صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد مینا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مینا پہنچنے کے بعد اپنے خیموں میں تشریف لے جائیں اور فالتو سامان وہاں رکھنے کے بعد رمی کے لیے جمرات کی طرف روانہ ہوں۔ رمی جمرات۔ 10 ذی الحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کرے، صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم جانے کی صورت میں پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا سعودی اہلکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائیں اور احرام ہی میں رہیں۔ حلق، قصر اور طواف زیارت۔ قربانی کے بعد حجاج حلق یا قصر کروا کر احرام کھول کر غسل کرتے ہیں اور سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد حجاج فریضہ حج کے ایک بڑے حصے سے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا قیام ابھی مینا ہی میں ہوگا۔ 11، 12 اور 13 ذی الحج کی رمی۔ 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام مینا میں ہوتا ہے۔ البتہ 12 ذی الحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مکتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں، یا پھر اگلے دن یعنی 13 ذی الحج کو بھی رمی کرنے کے بعد مینا سے روانہ ہوں۔ مینا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں۔ طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں، جو کہ واجب ہے۔ تاہم طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے۔ حجاج کعبے کا منظر آخری بار آنکھوں میں قید کرتے اور اللہ تعالی سے دوبارہ حاضری کی التجاؤں کے ساتھ کعبے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج قبل از حج مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے سردار کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی۔ مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے، من نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کہ کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا ہو تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھنے کی اہم باتیں: سعودی عرب میں قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور کھو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ یاد رہے کہ موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر یہاں اونچی آواز میں باتیں کرنے، موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے سے پرہیز کریں۔ بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشاعر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں اور درست رہنمائی کے لیے وہاں موجود سعودی حکام، پاکستانی معاونین حجاج اور رضاکاروں سے رابطہ کریں۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مقدس شہروں کے گلی کوچوں اور سڑکوں پر کھانے پینے کی اشیاء، خالی بوتلیں، کچرا وغیرہ پھینکنے اور جگہ جگہ تھوکنے سے اجتناب کریں۔ ہمیشہ کوڑے دان کا استعمال کریں۔ جدید مغربی طرز کے باتھ رومز کا استعمال سیکھ اور سمجھ کر جائیں۔ غلط طریقہ استعمال سے آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو سکتے ہیں اور چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ باتھ رومز کے استعمال کے بعد صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں۔ مشروبات اور چھتری کا استعمال لازمی کریں۔ نظم و ضبط، ایثار و قربانی اور عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں اور اپنے ملک کی عزت اور وقار کا خیال رکھیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کے شکار ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائیں، کمپین نہ کریں، چونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا دوسرے عازمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عازمین حج کی عبادات اور حج کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔